الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز و جل ہمارا لیول 4 جاری ہے اور آج اس کی 13ویں کلاس ہے جس کے اندر آج ہم اپنا تیسرا باب شروع کریں گے حرکات کا بیان. فلک الافلاک مدیر عطارد مائل قمر جوزر کی حرکت ذاتیہ علی خلاف توالی ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں خلاف توالی کون سی ہے اور اعلی توالی حرکت کون سی ہے. یعنی یہ چاروں فلک مشرق سے مغرب کو حرکت کرتے ہیں اور 14 فلک کی حرکت ذاتیہ اعلی توالی. بقیہ جتنے بھی فلک ہیں تو ان کی جو 14 فلک ہے یہاں پر فلک کی جزی کی بات ہو رہی ہے. فلک الافلاک و مدیر عطارد یہ تو فلک کی کلی ہے اور فلک الافلاک وغیرہ تو یہ فلک الافلاک ہے. باقی اب مائل قمر اور جوزر یہ فلک کی جزی ہے تو یہ ان دو کی حرکت اعلی خلاف توالی ہے. بقیہ جو بچے 16 میں سے 2 گئے بقیہ 14 کی اعلی توالی ہے یعنی ان کی حرکت مغرب سے مشرق کو. فلک ثوابت خمسہ متحیرہ کے افلاک کلیہ اور شمس کا فلک کلی و جزی اور حوامل تدویر یہ 14 فلک مغرب سے مشرق کو حرکت کرتے ہیں. پھر یہ ایک عربی کا شعر ہے جس کا میں آپ کو شاعر کا نام بتا دیتا ہوں. ایک منٹ رکیے. یہ ایک عربی شعر ہے. پھر اس کا اردو کے اندر ترجمہ بھی یعنی بلکہ فارسی کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے تو وہ بھی شعر کی صورت کے اندر. علامہ بہاء الدین عاملی یہ اوہار بہن نحو غرب یسیرن یہ والا جو شعر ہے جو ان کا ہے علامہ بہاء الدین عاملی کا. پھر اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے علامہ امام الدین یازدی نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا. تو یہ دونوں کے دونوں شعر ہیں. مراد اس سے وہی ہے کہ جو 4 فلک ہیں وہ مشرق سے مغرب کو حرکت کرتے ہیں تو پھر ان کے نام ہو گیا محدث ما مدیر و جوزر و مائل. تو محدث ست و مدیر ست و مائل جوزر کے از تحرک شرقی بود. پھر یہ مجھے کلمہ سمجھ نہیں آیا یعنی کہ فارسی ترجمہ تو یہ بنے گا محدث مدیر مائل و جوزر یہ تمام کے تمام مشرق سے حرکت کرنے والے ہیں. اب میرا اور بہرر اب ہر یہ شعر کا لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا معنی وغیرہ میں نے کیونکہ فارسی پڑھی ہے یہ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سمجھ آ جاتی ہے. پھر یہ آگے کو شعر ہے ممثلات سوائے قمر چو خارج مہر سوا غرب نمایت یا عالم چور چنی حوامل دان نیز مرد حکیم کے حس تسمیہ اش بر توالی تقریم. پھر آگے چلتے اس کے اوپر حاشیہ دیا ہوا کہ اس کے اعراب وغیرہ پڑھ کے کیا ہوگا. فلک الافلاک کی حرکت مشرق سے مغرب کو ہے جو مرکز عالم کے ارد گرد متشابہہ ہے. آپ وہ متشابہ حرکت متشابہ اور حرکت مختلفہ پڑھ چکے ہیں. آج بہت تفصیل سے پڑھیں گے. تقریباً 5 سے 6 صفحات ہیں تقریباً حرکت متشابہ اور حرکت مختلفہ پر. کچھ اس کا ابتدائی تعارف ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. فلک الافلاک تقریباً ایک دن رات میں اپنا ایک دورہ پورا کر لیتا ہے. یہ 7 نمبر حاشیہ نہیں ہے بلکہ 8 نمبر حاشیہ ہے. تو دورے کی تعریف کیا ہے, دورہ بولتے کس کو ہے, تو دورے کی تعریف ہم حاشیے سے دیکھ لیتے ہیں.
دورة إلى آخر. الدورة عبارة عن تحرك كل نقطة من نقاط الكرة سوى القطبين ثم عمودها إلى المدعو الذي فارقته. دورہ اس نام ہے کرے کے نقطوں میں سے ہر نقطے کی حرکت کرنے کا سوائے قطبین کے. یعنی کہ دورہ ایسی حرکت کو بولیں گے کہ کوئی کرہ گھومے اور اس کے سارے نقطے بھی گھومے لیکن قطبین اپنی جگہ پر رہے. مثال کے طور پر کہ آپ اس کو یہ سمجھیے کہ گلوب لے لیں. گلوب آپ اس کو گلوب کے اسٹینڈ کے اندر لگا دیں اور اس کے بعد آپ گول بال کو گھماتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز ہل رہی ہے لیکن جو عین قطب کا نقطہ ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہی رہے گا, وہ ہلے گا نہیں, وہ اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی. قطب کے آس پاس سب کچھ ہل رہا ہوگا لیکن جو عین قطب کی جگہ ہوگی وہ نہیں ہلے گی. تو یہ کہلاتا ہے, اس کو انگلش میں اسپن بھی کہتے ہیں. تو دورے کی تعریف بھی آپ نے آج یہاں پر سماعت فرما لی. فلک الافلاک کے تابع ہو کر باقی سارے افلاک کی حرکت عرضیہ, حرکت ذاتیہ نہیں, حرکت عرضیہ مشرق سے مغرب کو ہے. اسی حرکت عرضیہ سے طلوع و غروب ہوتے ہیں. سورج بھی فلک الافلاک کے تابع ہو کر مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب سے غروب کرتا ہے. اس کی حرکت ہمیں سے لگتا ہے کہ مشرق سے مغرب ہے, حالانکہ فلک کی حرکت ذاتیہ کیا ہے دیکھیں بیان کریں. شمس کے فلک کی کلی کی حرکت ذاتیہ مغرب سے مشرق کو ہے جو مرکز عالم کے ارد گرد متشابہ ہے. شمس کا فلک کلی 70 سال شمسی میں ایک درجہ حرکت ذاتیہ کرتا ہے اور 25,200 سال شمسی میں اپنا ایک دورہ پورا کرتا ہے. شمس کا فلک کلی جو خارج المرکز ہے اور اس کی حرکت ذاتیہ مشرق اور مغرب کو, یہ وہ ہے کہ جو بیان ہوتی ہے نا جس کی مقدار یعنی کہ کیا کہیں گے, یہ جو میرے شمس والی ہے نا یہ فلک جزی والی ہوتی ہے. شمس کا فلک کلی جو خارج المرکز ہے اس کی حرکت ذاتیہ بھی مغرب سے مشرق کو ہے لیکن مرکز سے عالم کے ارد گرد اس کی حرکت متشابہ نہیں بلکہ مختلفہ ہے. یہی میرے شمس والی حرکت ہے. شمس کے فلک جزی کی حرکت کی مقدار کے بیان میں اقوال کثیرہ ہیں جن میں سے قول یہ ہے کہ شمس کا فلک جزی ایک دن رات میں تقریباً, اب دیکھیں علم ابجد کا استعمال آ گیا جو لیول 4 میں پڑھا تھا, کون اس کو کر کے بتائے گا؟ کوشش کریں کہ مسئلہ نہیں, غلطی ہو خیر ہے. بھائی دیکھیے ہاں کیا ہے, ہاں تو ہمیشہ یہ زیرو کو شو کرتا ہے نا, خالی خالی کا ہو بلکہ پہلے ہاں الف لکھتے ہیں نا تو یعنی کہ عادت بیان کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو تب یہ ہاں الف لکھا جاتا ہے. اب یہ آپ سوچیں کہ بھائی یہ کیسے پتہ چلا, تو یہ ایسے پتہ چلا کہ ہاں ہے ہی اکائی دہائی ہے ہی نہیں. ابجد حوض ہاں کے کتنے عدد ہوتے ہیں 5, تو یہ جو ہاں ہے یہ تو اکائی ہے دہائی تو ہے ہی نہیں, تو یہ آ رہا ہے دہائی کی جگہ پر. تو جب دہائی کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی عدد وغیرہ نہیں ہے, اس سے کچھ بھی مراد نہیں ہے, تو یہ زیرو ہے. پھر نہ تو یعنی 59, ہاں مانے 8, یا تو مانے 19, مز مانے 47 اور میم مانے 40 اور لا مانے 31. اب سارے کے سارے یعنی کہ یہ درجہ, یہ دقیقہ, یہ ثانیہ, یہ ثالثہ, یہ رابعہ, پھر خامسہ. اس کو یہ لکھ کے بھی انہوں نے دے دیا ہے 59 دقیقہ, 8 ثانیہ, 19 ثالیہ, ثالثہ, 47 رابعہ, 40 خامسہ, 31 سادسہ حرکت ذاتیہ کرتا ہے. اور 365 دن 5 گھنٹہ 48 منٹ 50 سیکنڈ 24 تھرڈ, سیکنڈ کے بعد انگلش کے اندر تھرڈ آتا ہے, پھر فورتھ آتا ہے, تو یعنی کہ سیکنڈ کا 60واں حصہ تھرڈ کہلاتا ہے, پھر تھرڈ کا 60واں حصہ فورتھ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے کہانی چلتی رہتی ہے. میں اپنا ایک دورہ پورا کرتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ پورے 4000 سال شمسی میں آفتاب پورے 14 لاکھ
60,969 دورے کرتا ہے، اس لیے 4,000 سال شمسی میں پورے 14,60,969 دن ہوتے ہیں، اور 100 سال. ابھی دیکھیں 4,000 سال کی بھی میں آپ کو علت بتا دوں، 4,000 سال کا ہوتا تو پھر ہوتا کیا؟ اور 100 سال شمسی میں آفتاب 36,524.225 دورے کرتا ہے، اس لیے 36,524 دن 5 گھنٹہ 24 منٹ ایک کا 100 سال شمسی مانا گیا ہے، اور ایک سال شمسی آفتاب 365.24225 دورے کرتا ہے، اس لیے 365 دن 5 گھنٹہ 48 منٹ 50 سیکنڈ 24 تھرڈ کا ایک سال شمسی مانا گیا ہے. اب دیکھیں اس سے فرق آتا ہے فروری کا. دن ہمارے یہاں پہ یا تو 365 ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یا فروری کرائیں گے فرق آ جائے گا. تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ ہر چوتھے سال فروری 29 دن کی اور پوری صدی پر 28 دن کی مانی جاتی ہے. جب ایک سال گزرتا ہے تو ایک سال یعنی کہ مثال کے طور پر ابھی اس کا فارمولا بھی آگے بیان کریں گے کہ کس فارمولے سے ہمیں پتہ چلے کہ کون سے سال 29 کی ماننی ہے اور کون سے سال 28 کی ماننی ہے. بہترین فارمولا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد ایک سنے کبھی سے مانا جاتا ہے، یعنی کہ 29 فروری والا سال مانا جاتا ہے. لیکن جب 100واں سال آتا ہے، صدی والا سال آتا ہے، وہ بھی تو 4 کے پر ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا ہے نا 100 بھی، تو لیکن اس کو 28 کا ہی مانتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے 4 صدیوں کا اعتبار کرتے ہیں، 100 پہ بھی نہیں ہوگا، 200 والے پر بھی نہیں ہوگا، 300 والے پر بھی نہیں ہوگا، 400 والے کے اوپر پھر کیا ہوگا 29 فروری آئے گی. اور ہر چوتھی صدی کی بھی فروری 29 دن کی مانی جاتی ہے. ضابطہ یہ ہے کہ جو سن شمسی 4 سے پورا پورا تقسیم ہو جائے اور 25 سے پورا تقسیم نہ ہو، یا 400 سے بھی پورا پورا تقسیم ہو جائے اور 4,000 سے پورا پورا تقسیم نہ ہو، اس سن میں 29 دن کی فروری مانی جائے گی، اور باقی سنین میں 28 دن کی فروری مانی جائے گی. اب مثال کے طور پر ہم 2023 چل رہا ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں 2 شرطیں کہ جو 4 سے پورا پورا تقسیم ہو اور 25 سے پورا پورا تقسیم نہ ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں 2023، تو یہ تو 4 سے تقسیم نہیں ہوگا، دیکھ لیں. تو پتہ چلا پہلی شرط ہی نہیں پائی جا رہی. تو 2023 کو کیا کہہ سکتے ہیں، 2023 کو یہ ہم سنے اس کے اندر 29 فروری نہیں آئے گی بلکہ 28 فروری آئے گی. تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور پھر ہم نے چیک کرنا ہے کہ صدی 2000ویں صرف صدی آئی تھی، وہ کیا تھی، وہ سنے 29 فروری والی تھی یا نہیں تھی. رک گیا تو اس وجہ سے ایک دم زیادہ زیرو لگ گئے.
دیکھیے 4 سے تقسیم ہو رہا ہے. ہو گیا. اب دیکھنا ہے کہ 25 سے تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. 25 سے بھی پورا پورا تقسیم نہ ہو. 25 سے پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو اس صورت کے اندر 2000ویں سال کے اندر جو یہ ہے فروری 29 کی نہیں ہوگی. ایک منٹ رکیے. بلکہ 2000 کے اندر تو 29 کی فروری آئے گی جو سن شمسی سال سے پورا پورا تقسیم ہو جائے. بلکہ مجھے اس عبارت کے اندر تھوڑی سی یہ لگ رہی ہے کہ میں پھر بھی انشاءاللہ کنفرم کر کے عرض کر دوں گا. یہاں پر یہ ہونا چاہیے اس سن میں 28 دن کی فروری مانی جائے گی اور باقی سنین میں 29 دن کی فروری مانی جائے گی. یا تو یہ ہو یا پھر عبارت اس طرح سے درست ہو جائے گی کہ پورا پورا تقسیم ہو اور 4000 سے پورا پورا تقسیم ہو تو اس صورت کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ تقسیم ہو جائے گا تو وہ 29 دن کی فروری مانی جائے گی. تو انشاءاللہ میں معلوم کر کے مزید تو مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ عبارت کے اندر تھوڑی مطلب کاتب کی یا تو لفظ بڑھ گیا ہے یا 28 29 آگے پیچھے ہو گیا. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ماننی ہوگی. پھر بھی انشاءاللہ کل کی کلاس کے اندر یا گروپ کے اندر میں مزید عرض کر دوں گا. قمر کے فلک کلی کی حرکت. جی یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو کرتے نا انگریزی میں ایک 30 کا ہوتا ہے کوئی 31 کا کوئی 29 کا تو اس میں کیا حکمت ہے سارے برابر کر دیتے نا یا برابر کر نہیں سکتے نا. اب 365 دن ہے. اب 365 دن ہے اور مہینے 12 آئے تھے کتنے دن لگائے. کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کرنا ہی پڑے گا. تو دیکھیے 365 کو ہم تقسیم کر دیں 12 سے. 12 مہینے تو کتنے دن ہونے چاہیے. بنے گا ہی نہیں. 30 دن بن رہے ہیں. تب اسی وجہ سے کسی میں 31 دن ہوتے ہیں کسی میں 30 دن ہوتے ہیں. تو اور پھر 365 بھی پورے نہیں ہے. 365 کچھ گھنٹے. تو اس طرح بنانے کے اندر مسئلہ آتا ہے. اس کے اوپر بہت بڑی تفصیل ہے. یہ تقویم کیا علم تقویم کہلاتا ہے. اس کے اوپر ہدایت و تقویم کے نام سے کچھ کتابیں ہیں. اسی طرح کچھ دن پہلے میں نے ایک فہم الفلکیات کتاب بھیجی تھی گروپ میں. اگرچہ وہ ہے تو دیوبندی کی لیکن فن کے اعتبار سے اچھی ہے. مطلب اس کے عقائد سے تو متاثر نہیں ہوتے لیکن یہ کہ فنی جو فائدہ ہے وہ تو اٹھایا جا سکتا ہے. اس میں ممانعت نہیں ہوتی. تو اس کے اندر ایک اچھا وہ لکھا ہوا ہے کہ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ 11 مہینے مان لیں ہر سال کے اندر تو 3 سال میں جا کے فرق آ جائے گا. اصل یہ ہے کہ اس فرق کو برابر کرنا ہے. تو کیونکہ ایک اصول یہ ہے کہ جو اس طرح سے ترتیب سے چلنا ہے کہ جو 21 مارچ ہے اس سے ابتدا ہو رہی ہے سورج کی. یعنی کہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ آس پاس 21 کو لانا ہوتا ہے. یعنی کہ سال کی جو ابتدا ہے وہ دن برابر کرنے ہوتے ہیں. تو اسی طرح پہلے کے بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں. ایک ہدایت و تقویم حبیب الرحمان صابری صاحب کی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ سال کتنا تبدیلیاں ہوئی. پہلے کس مہینے کو 29 کا مانا پھر کس مہینے کو مانا. پھر سوچا کہ یار مہینے کم زیادہ کر لیتے 12 مہینے کرنا ضروری تھوڑی ہے. لیکن وہ بھی نہیں چلا اور مسلمانوں نے اسے تسلیم نہیں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنایا ہوا چاند کا نظام ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ نظام ہے. ہے تو شمسی نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہی ہے. اس میں کوئی اس طرح وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ
چاند والے مہینے کے اندر غلطیاں نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے، جبکہ سورج والا جو معاملہ ہے اس میں کمیاں رہتی ہیں، لیکن کوشش تو بہت کی گئی ہے کہ جتنا کم سے کم غلطی ہو اس کے پاس پہنچ جائے۔ تو اب یہ والی صورتحال پیش آ چکی ہے۔ پھر برجوں کا مسئلہ ہے، کوئی برج کتنے دن کا ہے، کوئی برج کتنے دن کا ہے۔ سورج کی چال، مسئلہ یہ ہے کہ سورج کی چال یکساں نہیں ہوتی۔ اگر سورج کی چال یکساں ہونے لگ جائے، سورج ایک طرح سے چلنے لگ جائے تو پھر تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ لیکن سورج کا یہ ہے کہ سورج کبھی کتنا اسپیڈ سے چلتا ہے، کبھی سلو چلتا ہے۔ آج انشاءاللہ آج کی سبق میں آ جائے گا یہ کہ اس کی حرکت وغیرہ، تو اس کی وجہ سے بہت فرق پڑتا رہتا ہے۔ قمر کے فلک کلی کی حرکت ذاتیہ مشرق سے مغرب کو ہے، جو مرکز عالم کے ارد گرد متشابہ ہے۔ قمر کا فلک کلی ایک دن رات میں یا تو زا لج یعنی 11 درجے 9 دقیقے 7 ثانیے 43 سے حرکت ذاتیہ کرتا ہے۔ جوزر کی حرکت ذاتیہ بھی مشرق سے مغرب کو ہے، جو مرکز عالم کے ارد گرد متشابہ ہے۔ جوزر ایک دن رات میں ہا تو وہی 0 جیم یا لز یعنی 3 دقیقہ 10 ثانیہ اور 37 ثالثہ حرکت کرتا ہے۔ حامل تدویر قمر کی حرکت ذاتیہ مغرب سے مشرق کو ہے، جو مرکز عالم کے ارد گرد متشابہ ہے۔ حامل تدویر قمر ایک دن رات میں کب نج کب یعنی 24 درجے 22 دقیقے 53 ثانیے 22 ثالثے حرکت ذاتیہ کرتا ہے۔ یہ وہ جو سورج کا میل بنتا ہے، میل قمر۔ تدویر قمر کی فوقانی سطح مشرق سے مغرب کو اور تحتانی سطح مغرب سے مشرق کو حرکت کرتی ہے، اور تدویر قمر کا ایک دن رات میں یج جیم نج لز یعنی 13 درجے 3 دقیقے 53 ثالثہ 57 رابعہ حرکت کرتی ہے۔ اب ادھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ فتح رضوی شریف میں ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح سے عبارت ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج اور چاند کے اندر ایک دن کے اندر جو فاصلہ پڑتا ہے وہ 12 درجے پڑتا ہے۔ تو اب لیکن یہاں پر تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، شاگرد کے شاگرد ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں، خلیفہ ہونے کا مجھے کنفرم نہیں، جب میرے شاگرد کے اوپر میں آ گیا، وہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمہ تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، لیکن مفتی افضل حسین مونگیر علیہ الرحمہ یہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں یا نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی طرف جا رہے ہیں نا، سورج بھی ایک ہی طرف جا رہا ہے اور چاند بھی ایک ہی طرف جا رہا ہے۔ تو چاند نے حرکت کی 13 درجے اور کتنے دقیقے 3 دقیقے، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا سورج بھی حرکت کرتا ہے، وہ کتنے 59 دقیقے ہم نے پڑھی۔ تو جب آپ 13 درجے میں سے 59 دقیقے ہٹائیں گے تو وہ کتنے بنیں گے؟ وہ 12 درجے ہی بنیں گے، 12 درجے 2 دقیقے بنیں گے، تو اس کو راؤنڈ اپ کر کے 12 درجے بتا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو فرمایا ہے کہ 12 درجوں کا فرق پڑتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہ ایک دن 24 گھنٹے کے اندر 12 درجوں کا آپس میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے سورج اور چاند کے درمیان۔ باقی افلاک کی حرکتوں کا ذکر مبسوطات میں ہے، یعنی تفصیلی جو کتابیں ان کے اندر ہیں، ہم ادھر ان کو یہ ذکر نہیں سنبھالتے۔ اس کے لیے حرکت متشابہ اور حرکت مختلفہ نا، اب یہ ہے نقشے جات کے ساتھ نا، بار بار کتاب آپ کو اسکرین پہ دکھانا، تو نقشے کو دکھانا پھر بار بار پڑھنا یہ مشکل ہوگی، ٹائم بھی کافی زیادہ لگے گا۔ تو عبارت تو آپ کو یہیں سے میں پڑھ کے سنا ہی رہا ہوں اور عرض بھی کر رہا ہوں تفصیل، تو میں نے بھی اپنے پاس کتاب کھولی ہوئی ہے نقشہ دیکھنے کے لیے، جو اس کی تصویر بنی ہے، آپ بھی کھول لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ نقطہ ہاں ایک دفعہ تصویر کو دیکھ لیں، یہ تصویر ہے، یہ والی آپ نے کھولنی ہے۔
نقطہ ہا کو مرکز اور خط الف ہا کو نصف قطر مان کر ایک دائرہ بنائیے اور نقطہ ہا سے نیچے ہٹ کر خط الف حمزہ پر ایک نقطہ زا فرض کیجیے. پھر نقطہ زا کو مرکز اور خط الف زا کو نصف قطر مان کر ایک دوسرا دائرہ بنائیے. پھر دائرہ کبرا کو منطقۃ البروج اور دائرہ صغرا کو خارج المرکز مانیے. تو نقطہ زا کو مرکز عالم اور نقطہ ہا مرکز خارج المرکز ہوگا. پھر خارج المرکز پر نقطہ جیم فرض کر کے قوس الف جیم کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دیجیے. دیکھیں دو مساوی حصوں میں تقسیم ہو گئے. با آگے اور ایک حصے کا نام قوس الف با رکھیے اور دوسرے حصے کا نام قوس با جیم رکھیے. تو نقطہ ہا کو نقطہ با اور نقطہ جیم سے ملا دیجیے اور نقطہ زا کو نقطہ با سے ملا کر منطقۃ البروج کے نقطہ سین پر لے جائیے اور نقطہ زا کو نقطہ جیم سے ملا کر منطقۃ البروج کے نقطے پر پہنچا دیجیے. تو زاویہ الف ہا با زاویہ با ہا جیم کے برابر ہوگا، اس لیے کہ خارج المرکز کی قوس الف با اور قوس با جیم باہم مساوی ہیں. یہ کیا ہو جائے گی؟ حرکتیں متشابہ ہو جائے گی. اور اقلیدس نے مقالہ ثالثہ کی 26ویں شکل میں ثابت کیا ہے کہ ایک دائرے کی جو قوسیں برابر ہوں ان کے زوایا مرکزیہ باہم متساوی ہوں گے، یوں ہی ان کے زوایا محیطیہ بھی باہم مساوی ہوں گے. لہذا قوس الف با اور قوس با جیم کے زاویے باہم متساوی ہوں گے، یعنی زاویہ الف ہا با اور زاویہ با ہا جیم کے برابر ہوگا. لیکن زاویہ الف زا سین، اب یہ آگے حرکتیں مختلف ہیں، لیکن زاویہ الف زا سین اور زاویہ سین زا میم باہم مساوی نہیں ہوں گے، بلکہ زاویہ الف زا سین اصغر اور زاویہ سین زا میم اکبر ہوگا اور قوس اس قوس سین میم سے اصغر ہوگی. ہاں انسی یہ دلائل دے رہے ہیں، اس کے اندر سارا کا سارا علم مثلث کا کام ہے. علم مثلث کے انداز میں دلائل دیے گئے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. برہان ہندسی یہ ہے کہ خارج المرکز کی قوس الف با اور قوس با جیم باہم مساوی ہیں. ٹھیک ہے جی. الف با خط با زا کو خارج المرکز کو ہا پر لے جائیے تو خارج المرکز کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور دو ٹکڑوں کے درمیان خط با ہا حد مشترک ہوگا اور قطع الف با الف ہا بے خارج مرکز کا مرکز ہوگا، اس لیے قطع با جیم ہا سے قطع با الف ہا بڑا ہوگا. اور چونکہ قطع صغرا کی قوس چھوٹی اور قطع کبرا کی قوس بڑی ہوتی ہے، اس لیے قوس با جیم ہا اصغر اور قوس با الف ہا اکبر ہوگی. اب قوس با جیم ہا سے قوس با جیم کم کیجیے تو قوس جیم ہا باقی رہے گی، اور قوس با الف ہا سے قوس الف با کم کیجیے تو قوس الف ہا باقی بچے گی. یعنی قوس اصغر کا بقیہ قوس با جیم ہے، قوس جیم ہا ہے ہوگی، اور قوس اکبر کا بقیہ قوس الف ہا ہوگی. چونکہ قوس الف با اور قوس با جیم باہم مساوی ہیں اور اصغر اور اکبر میں سے برابر برابر نکالنے پر اصغر کا بقیہ اصغر اور اکبر کا بقیہ اکبر ہوتا ہے، اس لیے قوس اصغر کا بقیہ اصغر اور قوس اکبر کا بقیہ اکبر ہوگا. یعنی قوس جیم ہا اصغر اور قوس الف ہا اکبر ہوگی. الف با جیم الف با نقطہ ہا کو الف اور نقطہ جیم سے ملا دیجیے تو خط الف ہا قوس اکبر کا وتر ہوگا اور خط جیم ہا قوس اصغر کا وتر ہوگا. اقلیدس نے مقالہ ثالثہ کی 14ویں شکل میں ثابت کیا ہے کہ قوس اکبر کا وتر اکبر اور قوس اصغر کا وتر اصغر ہوتا ہے، اس لیے خط الف ہا اکبر اور خط جیم ہا اصغر ہوگا. کیونکہ مثلث الف ہا با کی قوس الف با اور مثلث با ہا جیم کی قوس با جیم با مساوی ہے. اور اقلیدس نے مقالہ ثالثہ کی 26ویں شکل میں ثابت کیا ہے کہ ایک دائرے کی جو قوس باہم مساوی ہوں ان کے زوایا خواہ مرکزی ہو یا محیطیہ باہم مساوی ہوں گے، اس لیے زاویہ الف ہا با اور زاویہ با ہا جیم مساوی ہوں گے. اقلیدس
نے مقالہ ثالثہ کی 19ویں شکل میں ثابت کیا ہے کہ ایک دائرے کے زاویہ مرکزی اور زاویہ محیطیہ کی قوس سے برابر ہوں تو زاویہ محیطیہ زاویہ مرکز کا نصف ہوگا. لہذا زاویہ الف ہا با زاویہ الف ہا با کا نصف ہوگا اور زاویہ با ہا جیم زاویہ با ہا جیم کا نصف ہوگا. اور زاویہ الف ہا با چونکہ زاویہ با ہا جیم کے برابر ہے اور جب دو چیزیں باہم برابر ہوتی ہیں تو ہر ایک کا نصف دوسرے کے نصف کے برابر ہوتا ہے. اس لیے زاویہ الف ہا با کا نصف زاویہ با ہا جیم کے نصف کے برابر ہوگا. یعنی زاویہ الف ہا با اور زاویہ با ہا جیم باہم مساوی ہوں گے. یہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ خط جیم ہا اصغر اور خط الف ہا اکبر ہوگا. اب خط الف ہا سے خط جیم ہا کے برابر خط ہا تو جدا کیجیے اور نقطہ زا کو نقطہ تو سے ملا دیجیے تو ہا زا تو اور ہا زا جیم دو مثلث پیدا ہوں گے. اور دو دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ زاویہ الف ہا با اور زاویہ با ہا جیم باہم برابر ہوں گے. لہذا زاویہ تو ہا زا اور زاویہ جیم ہا زا باہم برابر ہوں گے. لہذا مثلث ہا زا تو کے دو ضلعیں اور ان دو ضلعوں کا درمیانی زاویہ مثلث ہا زا جیم کے دو ضلعوں اور ان دو ضلعوں کے درمیانی زاویہ برابر ہوں گے. یعنی ضلع ہا زا اور ضلع ہا تو اور زاویہ تو ہا زا کے برابر ضلع ہا زا اور ضلع ہا جیم اور زاویہ جیم ہا زا ہوں گے. کل نظیری. اور اقلیدس نے مقالہ اولا کی چوتھی شکل میں ثابت کیا ہے کہ ایک مثلث کے دو ضلع ہیں اور ان دو ضلعوں کا درمیانی زاویہ دوسرے مثلث کے دو ضلعوں اور ان دو ضلعوں کے درمیانی زاویے کے برابر ہوں کل نظیری تو دونوں مثلث باہم برابر ہوں گے. ہر ایک کا باقی تیسرا ضلع دوسرے مثلث کے باقی تیسرے ضلع کے برابر ہوگا اور ہر مثلث کے باقی دو زاویات دوسرے مثلث کے باقی دو زاویوں کے برابر ہوں گے کل نظیری. لہذا مثلث ہا زا تو کا زاویہ ہا زا تو اور مثلث ہا زا جیم کا زاویہ ہا زا جیم باہم برابر ہوں گے مساوی ہوں گے. اور اقلیدس میں مقالہ اولا کی 13ویں شکل میں ثابت کیا ہے کہ کسی خط کے درمیانی حصے میں کوئی خط جب ملتا ہے تو اس خط کے دونوں کروٹوں کے زاویوں کا مجموعہ دو قائمہ کے برابر ہوتا ہے. لہذا زاویہ ہا زا تو زاویہ تو زا با کا مجموعہ دو قائمہ کے برابر ہوگا. یعنی زاویہ با زا جیم اور زاویہ ہا زا جیم کا مجموعہ دو قائمہ کے برابر ہوگا. لہذا زاویہ ہا زا تو زا با کا مجموعہ اور زاویہ با زا جیم اور زاویہ ہا زا جیم کا مجموعہ باہم برابر ہوگا. یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ زاویہ ہا زا تو اور زاویہ ہا زا جیم باہم مساوی ہوں گے اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ زاویہ ہا زا تو اور زاویہ تو زا با کا مجموعہ اور زاویہ با زا جیم اور زاویہ ہا زا جیم کا مجموعہ باہم برابر ہوں گے. لہذا جب دو چیزیں مساوی ہوں تو دونوں میں سے برابر نکالنے پر ہر ایک کا بقیہ دوسرے کے بقیے کے برابر ہوتا ہے. اسی انداز سے یہ چلتی جا رہی ہے. یہاں سے دیکھیے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ قوس الف با کے کو کوئی چیز جتنی دیر میں طے کرے گی اگر وہ چیز اتنی ہی دیر میں قوس با جیم کو بھی طے کرے گی تو اس کی حرکت متساوی دو زبانوں میں نقطہ ہا کے پاس دو زاویہ متساویہ پیدا ہوں گے. یعنی زاویہ الف ہا با اور زاویہ با ہا جیم لیکن نقطہ زا کے پاس دو زاویہ غیر متساویہ پیدا ہوں گے یعنی زاویہ الف زا سین اور زاویہ سین زا میم. لہذا اس کی حرکت نقطہ ہا کے ارد گرد متشابہہ اور نقطہ زا کے ارد گرد مختلف ہوگی. یعنی اس کی حرکت ایک نقطے کے ارد گرد متشابہ اور دوسرے نقطے کے ارد گرد مختلف ہوگی. اور یہ بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی حرکت جو قوس الف با اور قوس با جیم کی یکساں مانی گئی ہے وہ ہرگز قوس الف سین اور قوس سین میم پر یکساں نہ ہوگی بلکہ قوس اصغر پر بطی یعنی سلو اور قوس اکبر پر سریع ہوگی. اس لیے کسی معین زمانے میں بڑی مسافت کو طے کرنے والی حرکت اسی معین زمانے میں چھوٹی مسافت کو طے کرنے والی حرکت سے تیز ہوتی ہے.
حرکت متشابہ اور حرکت مختلفہ کے معنی مقدمے کے آخر میں بیان کیے گئے ہیں۔ حرکت تقویمیہ، خط تقویمی اور تقویم شمس، 2 منٹ رکیے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، آفتاب کی حرکت ہمیشہ منطقۃ البروج ہی پر ہوتی ہے اور سورج کی حرکت سے مرکز خارج المرکز دوبارہ شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ حرکت تقویمیہ، آفتاب کی حرکت ہمیشہ منطقۃ البروج ہی پر ہوتی ہے اور اس کی حرکت سے مرکز خارج المرکز کے پاس ازمنہ متساویہ میں زوایا متساویہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے آفتاب کی چال مرکز خارج المرکز کے ارد گرد ایک سی ہے، یعنی حرکت متشابہ ہے۔ ہر دن تقریباً وہ خارج المرکز کے منطقہ کا مز یعنی 59 دقیقہ 8 ثانیہ 19 ثالثہ 47 رابعہ طے کرتا ہے، مگر مرکز عالم کے پاس اس کی حرکت سے ازمنہ متساویہ میں زوایا غیر متساویہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی حرکت مختلفہ ہے۔ اس لیے اس کی چال مرکز عالم کے ارد گرد کبھی ایک سی نہیں ہوتی، یعنی حرکت مختلفہ ہے۔ منطقۃ بروج کی جو قوس ایک دن طے کرتا ہے، دوسرے دن اس سے چھوٹی یا بڑی قوس طے کرتا ہے، یعنی روز کی میل شمس برابر نہیں ہوتی بلکہ روز میں فرق آتا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اور اس کی حرکت منطقۃ البروج پر اوج سے حدید تک تیز ہوتی ہے اور ہر روز مشرق کی طرف پہلے دن سے زیادہ، بلکہ یہ میل شمس والی بات نہیں ہے بلکہ یہ دوسری بات ہے، یہ اوج حدید کی بات ہے۔ اس کی حرکت منطقۃ البروج پر اوج سے حدید تک تیز ہوتی ہے، ہر روز مشرق کی طرف پہلے دن سے زیادہ چلتا ہے اور روزانہ زیادت بھی یکساں نہیں ہوتی بلکہ ہر آئندہ زیادت پہلی زیادت سے زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ حدید پر آ کر غایت سرعت پر پہنچ جاتا ہے۔ غالباً یہ تعدیل ایام والی بات ہوگی، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ پھر حدید سے اوج تک اوج اس کی حالت سست ہو جاتی ہے، ہر روز مشرق کی طرف پہلے دن سے کم چلتا ہے اور روزانہ کمی بھی ایک سی نہیں بلکہ آئندہ ہر کمی پہلے کمی سے کمی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اوج پر پہنچ کر نہایت ورنگ ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی عرض کر دیتا ہوں میں۔ یہ درنگ نہیں درنگ ہے، نہایت درنگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ نہایت سست ہو جاتا ہے اور پھر وہی دورہ آغاز پاتا ہے۔ آفتاب کی حرکت مختلفہ جو منطقۃ البروج ہوتی ہے اس کو حرکت تقویمیہ کہتے ہیں۔ جس خط مستقیم کا ایک کنارہ مرکز عالم سے اور دوسرا کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے ماس ہو اور مرکز شمس پر ہو کر گزرا ہو اس کو خط تقویمی کہتے ہیں۔ اور منطقۃ البروج کی جو قوس مبدأ حمل سے شروع ہو کر مشرق کی طرف بڑھتی ہو اسے خط تقویمی سے مماس ہو اس کو تقویم شمس کہتے ہیں۔ تقویم شمس معلوم کرنے کا جو فارمولا ہے وہ میں آپ کو لیول 3 کے اندر چکا ہوں کس طریقے سے نکالیں گے۔ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے بھیجا تھا ذاتی طور پر، اگر کنفرم نہیں ہو تو پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ اور نقطہ جیم مرکز شمس ہے اور خط زا میم خط تقویمی ہے اور قوس الف میم تقویم شمس۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. آج کا جو ہم نے پڑھنا تھا وہ مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ابھی اوپر پڑھا گیا یتیم آبا باجن وغیرہ اس کو سمجھنے کی حاجت ہے؟ نہیں، اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کو. بس یہ ذہن میں رکھیں، حرکت خلاصہ اس کا ذہن میں رکھ لیں کہ حرکت متشابیہ جو ہے، یعنی حرکت متشابیہ جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. یعنی کہ روز کی جو ان کی جتنی بھی زوایہ بنتی ہیں وہ ساری ایک جیسی بنتی ہیں. اور حرکت مختلفہ جو ہوتی ہیں ان کے زوایہ چھوٹے بڑے بنتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے. اتنے خلاصے ذہن میں رکھیں، اس کی مکمل تفصیل ذہن میں ہونا ضروری نہیں ہے. مزید کوئی سوال ہے؟ جی چوتھا لیول پر ہارڈ لگ رہا ہے. لیول ہی تو چوتھا ہے، آخری لیول ہے. ہارڈ سے مراد یہ ہے کہ الفاظ باتیں، ابھی تو آپ فتح رضی شریف جب پڑھیں گے نا تو اس کے لیے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. جو اس کے اندر اللہ تعالی الرحمن نے قواعد بیان کیے تو وہ ایک الگ ہی ہے. اس کو پڑھنے کے لیے بھی پھر ایک چاہیے غور و فکر. انشاءاللہ ساتھ ہی مل کر حل کریں گے، جو نہیں حل ہوگا تو معلوم کر لیں گے آگے سے. مقصود تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا ہم حل کرتے ہوئے. اگر دلچسپی کم ہونے لگے تو کیا کیا جائے؟ مقصد کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ اگر ہمیں مثال کے طور پہ کوئی بات ہے، بھائی اکثر تو سمجھ آئی ہوں گی نا، کچھ ہی سمجھ نہیں آئے ہوگی. اب کچھ اب ایک بحث سے حرکت متشابہ مثالوں کے پہ لے لیں کہ اس کا تعلق ہے دراصل علم مثلث سے. وہ اگر ہم نے اتنا نہیں پڑھا ہوتا تو پھر یہ ساری اس کے مطابق ہی چل رہا ہے کہ اس کا شکل نمبر 1 شکل نمبر 2 کی ساری پوری بگول کے بنتے ہیں سارے. تو وہ نہیں پڑھا ہوا تو اس کی ایسی ظاہر سی بات ہے کہ سمجھنے میں فرق پڑتا ہے. تو اگر کوئی ایک بات سمجھ نہیں آئے یا 2 باتیں سمجھ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ علم بھی پورا چھوڑ دے گا. باقی جو 10 باتیں سمجھ آئی ہیں، آگے بڑی پیاری پیاری باتیں آ رہی ہیں کہ کوئی شخص چاند پہ چلے گا تو اس کو زمین کیسے نظر آئے گی، چاند کا کلر کیا ہے، یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ کچھ باتیں ہیں ابھی اس طرح کی، آگے بھی اس طرح کی چلیں گی. تعدیل شمس وغیرہ بیان کریں گے تو وہ اسی طرح کی الف با جیم اور اس طرح کی رہتی. لیکن آگے جا کے مزے کی باتیں، معلوماتی باتیں، پانی کی سطح کیسی ہے، اس طرح سے کافی زیادہ چیزیں آئیں گی. یہ تو ہر کتاب پہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کچھ مشکل ابحاث سے آتی ہیں. پھر فن توقید تو پھر فن توقید ہی ہے، تو اس کے اندر تو ایسی بات ہے کہ اس کے بعد سے اس طرح کی ہے. تو شوق نظر رکھی جائے، ثواب کے اوپر نظر رکھی جائے، اور جب اتنا پڑھ لیا ہے تو مزید بھی مکمل کیا جائے. طلبہ کم ہوتے جا رہے ہیں آن لائن کے اندر. اب اس کی یا تو ریکارڈنگ سن رہے ہیں اب، کیونکہ نہ کوئی مشق ہے تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کیا کوئی مشق وغیرہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو مشق ہوتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ کون کون ایکٹیو ہے. اب اس کے اندر تو لیول 4 کے اندر کوئی مشق بھی نہیں ہے، بس پڑھتے ہی آنے تک بہت کم ہے، اکا دکا آ جاتی ہے. تو اس طرح اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ کیا ہے، نہ کوئی اس طرح سے کچھ سوالات نہ جوابات. سوال کبھی کبھی نہیں ہو رہا ہوتا نا تو ایک حیرت ہو رہی ہوتی ہے. اب یا تو بندہ کبھی کبھی سوال اس طرح سے نہیں کرتا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یار سوال کروں کیا، کہ کوئی ایک بات تو سمجھ آئی ہو کہ بندہ سوال کرے، یا پھر کبھی سمجھ آ جاتا ہے تو بندہ سب سوال نہیں کرتا. تو ایک سوال کبھی اتنی آبھاس ہوتی ہے کہ ہوتا ہے کہ سوال لازمی بات ہے، اس پہ بنتا ہے. اگر ایک بھی سوال نہیں ہو رہا تھا تو پھر ایک حیرت سی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار تو ایک بھی سوال نہیں ہوا، حالانکہ بات تھوڑی سی ٹپیکل تھی. جی حسین بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. چلے
شاید غلطی سے ہو گیا ہوگا. مزید کچھ کہنا ہو تو کہہ دیجیے. اور جو اپنے ساتھی ہیں جن کو آپ جانتے ہو تو ان کو کہیں کہ لائیو کلاس میں شرکت فرمائیں. ایسی بات ہے آواز سمجھنے والی تو لائیو جتنا اچھا سمجھ لیا جائے تو وہ لائیو کا سمجھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو ریکارڈنگ وغیرہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آسانی پیدا ہوں گی اور سمجھ بھی آئے گی. اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ بزرگ علیہ دین علیہ رحمت جو جن کی کتابیں ہوں تو ان کو سال ثواب کیا جائے, ان کی روح کی طرف متوجہ ہو بندہ, تو اس سے بھی بہت ساری باتیں حل ہوتی ہیں. ان کی نیاز بندہ لگا لے تو اس کے ذریعے بھی بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں. تو یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جیسے اسلامی عقیدہ اور قرآن عقیدہ تو یہی ہے کہ زمین آسمان حرکت نہیں کر رہے. پھر یہ آپ نے فرمایا تھا اس کا جواب کہ جس فن کو ہم پڑھ رہے ہیں اس فن کی طرف دیکھتے ہمیں ماننا پڑے گا. تو پھر ایسا کہتا نہ بھی مانے اور مانے. اصل میں اس کے اندر یہ ہے کہ فلک کے بارے میں ایک تو یہ والا جو موقف ہے ہم تو یہی مانتے ہیں کہ آسمان میں زمین ساکن ہے. اب مسئلہ اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ جن فلک کو ہم حرکت مان رہے ہیں تو کیا ہم وہی عین آسمان مان رہے ہیں, آسمان کو فلک کہہ رہے ہیں یا دوسری چیز ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف ہے. اور جو میں نے بات کی تھی تو وہ ایک نقل کے طور پر ہی کہی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا شہزاد نشمت صاحب نے پاکستان کے اندر لاہور کے اندر, تو انہوں نے ایک بات بھی کی تھی. بہرحال یہ بات واقعی پیدا ہوتی ہے کہ ایک بات کو ہم مانے بھی اور ایک بات کو نہ بھی مانے, تو یہ بات تو واقعی ہوتی ہے. لیکن جو اصل اختلاف بنتا ہے تو وہ یہ بھی ہے کہ فلک سے مراد کیا ہے. بعض کہتے ہیں فلک اور آسمانی دونوں مترادف ہیں, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ فلک یہ کہ یہ ہواؤں کے مجموعے وغیرہ کا نام ہے, اس طرح سے موجود مخفوفون کر کے الفاظ آتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کیفیت کا ایک نام ہے اور یہ آسمان کا غیر ہے. آسمان الگ چیز ہے, فلک الگ چیز ہے, اور پھر مانتے ہیں کہ بھائی یہ چیز حرکت کرتی ہے. پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ فلک خود حرکت نہیں کرتا, فلک کے اندر چیزیں حرکت کرتی ہیں. اس طرح سے مختلف نظریات ہیں. لیکن ہم اتنا ہی مانیں گے کہ قرآن پاک نے تو فرما دیا کہ اس سے تو ہم بالکل بھی نہیں آگے بھی چوتے کہ ان اللہ سے کچھ سماواتی اور کہ شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے کہ وہ گر جائے. تو یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ آسمان اور زمین تو کبھی بھی حرکت نہیں کرتے. اب فلک کی ہم حرکت کو مانتے ہیں تو فلک سے کیا مراد لے رہے تو اس کے اوپر بھی کلام ہوتا ہے. جو فلک سے مراد یہ والی حرکت لیں گے کہ آسمان حرکت کر رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے, اور اس طرح مراد لینا درست نہیں ہوگا. تو اعلیٰ حضرت اور بزرگوں نے اس بارے میں کیا ہے فلک سے مراد کیا لیتے ہیں ہم؟ یہ مجھے بھی ڈھونڈنا ہے نا. اصل میں اس کے بارے میں جامعہ میں پڑھتے ہوئے نا تفسیر جلالین کے اندر ایک جگہ حاشیہ آیا تھا فلک کے اوپر. اب وہ میں نے جب تحری کرتے ہوئے پڑھ لیا, جب علم توقید پہلا اسٹارٹ ہی تھا, تو جب تو مجھے اس بحث کی طرف مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بحث بھی ہے. تو وہ میرے کافی ڈھونڈا, اس کے بعد وہ مجھے حاشیہ ملا نہیں. اس میں کافی زیادہ تفصیل سے فلک کے حوالے سے کلام لکھا ہوا تھا. اب ہمارے مسلمان دین فلک سے کیا مراد لیتے ہیں اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. انشاءاللہ میں معلوم کر کے پھر عرض کرتا ہوں اگلی کلاس میں یا گروپ میں عرض کر دوں گا. شاید وہ بروج کا جو نام آیا تھا تفسیر جلالین میں اس میں ہو. شاید اب کس میں تھا اب یہ نہیں ملا نا. اور دوبارہ انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں رکنے میں. یہ مجھے اس پر کچھ کام کرنا تھا وہ, کیونکہ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن کے کلام کی تشریح کرتے فلک والے اعتراض ہی آتا ہے. اچھا بعض جگہ پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہ سنا کلام کیا ہے کہ شمس کی حرکت ذاتی ہے اور شمس کی حرکت عرضی ہے, فلک الافلاک کی حرکت نہیں کہی. تو بعض جگہ اس الگ انداز سے بھی کلام کو کیا ہے, لیکن بعض جگہ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن کے خلیفہ وغیرہ ہے تو یہ فلک کی افلاک کی حرکت وغیرہ انہوں نے کہی ہے. تو پھر کوئی نہ کوئی توجہ ہوگی انشاءاللہ میں معلوم کر کے پھر عرض کرتا ہوں. اور جو آپ نے یہ فتاوی میں متعلقہ ابواب علم توقید سے جو ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا, جی جی تو اس میں کیا اور علم توقید سے کیا تعلق, کون کون سی چیزیں ہیں اس بارے میں تھوڑا, جیسے کوئی تیمم ہے, وضو ہے,
تیسری چوتھی جلد میں، تو اس میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کب سے اس کا تعلق ہو. اصل میں کیا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی مسئلے کو ثابت کرتے ہوئے کوئی بات کہیں نکل جاتی ہے نا، تو کوئی ضمن بات چھڑ جاتی ہے، کوئی مثال دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی مثال دے دیتے ہیں، تو اس طریقے سے پھر مطلب پوری کی جلد تو پڑھنے کا میں نہیں کہتا کیونکہ کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، وقت ایسے ادھر کسی کا اتنا نہیں ہوتا. تو ایک یہ اندازہ ہوتا ہے مثال کے طور پر جس سے توقید وقت کے متعلق کوئی آباس ہے کہ کوئی صادق وغیرہ کے حوالے سے کوئی کلام ہو گیا یا اس طرح سے کوئی بات کہہ دی، تو ایک تو یہ اس طرح کی. پھر یہ کہ چاند سورج کے حوالے سے کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس 2 یا 3 جلدیں پوری جلدوں کے اندر کوئی بھی بات ان کو ملے ہی نہ، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ بتا دے کہ ہم نے پڑھ لیا اور کوئی بحث ملی نہیں. تو چاند کے متعلق ہو گیا نہیں، اب تک ہم جتنی بھی چیزیں پڑھ چکے ہیں نا، اب تو آپ تو تقریباً باتیں تو پڑھ ہی چکے، تو اس سے ملتی جلتی آپ کو جو بات لگے یا جس بارے میں شک ہو کہ یار یہ اس کو علم توقید سے تعلق جوڑیں گے یا نہیں جوڑیں گے، تو اس کو سوال لے کرنا ایک اور پورشن بنانے کے مطلب جو مشکوک وغیرہ جو بھی اس کو ایڈنگ دیتا تھا دے دے، تو پھر اس کے اوپر انشاءاللہ مشاورت کر لیں گے کہ اس کے اوپر دیکھ لیں گے کہ کیا یہ علم توقید کی اس میں سے آئے گا نہیں آئے گا. تو مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو ہمیں بعد میں ہمیشہ آسانی ہوگی اور اس کو ایک جگہ پہ ہم رکھ سکیں گے. سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق یعنی کب ہوگا، اس کا تعلق علم توقید سے ہی ہے، اور اگر ہے تو اس کا طریقہ بننے گا. جی اس کا تعلق علم توقید سے ہی، علم فلکیات سے ہے. کچھ سبقوں کے بعد اسباق کے بعد ہی انشاءاللہ یہ ہمارے توضیح الافلاق کے اندر اس کا بیان آئے گا مکمل کہ کب ہوتا ہے سورج گرہن اور کیسے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ منطقی انداز کے اندر پورا آئے گا. سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ وغیرہ تمام کی جائیں گی. مزید کوئی سوال ہو؟ ابھی بھی آپ کے پاس 2 منٹ بچے. ٹھیک ہے، ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.